بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری واٹس ایپ گروپ کی ایک ممبر ہیں جو کہ درود پاک پڑھتی ہیں، روزانہ اپنا ورد ایڈ بھی کراتی ہیں اور درود ابراہیمی آج کل پڑھنا شروع کیا ہے۔ بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہوا، ان کی گولڈ کی رنگ تھی اور ڈائمنڈ کی رنگ تھی اور بہت پرانی رنگ تھی، 20-25 سال پرانی۔ کہتی ہیں کہ وہ رات ان کی فنگر سے نکل گئی، انہیں لگا بستر میں کہیں ہوگی۔ اب صبح جب وہ اٹھیں تو انہوں نے پورا بستر چیک کیا لیکن رنگ نہیں ملی، اور پورا بستر جھاڑ بھی لیا، اپنے کپڑے پورے جھاڑ لیے، کھڑے ہو کے ساری چیزیں چیک کر لی۔ کہتی ہیں کہ رنگ نہیں ملی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو جب میں ساکس پہن رہی تھی تو ایک دم سے نا آواز سی آئی چھن کر کے، جیسے کچھ گرا ہو میرے پیروں کے پاس۔ کہتی ہیں جب میں نے جھک کر دیکھا تو میری گولڈ کی وہ رنگ تھی۔ کہتی ہیں مجھے اتنی حیرانی میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ میرے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کبرڈ کیبنٹ، کوئی چیز نہیں تھی جو اس پہ سے میں کہوں گری ہوگی۔ کہتی ہیں کچھ بھی نہیں تھا، اور سامنے سے ایسا لگتا ہے کسی نے گرائی ہے میرے سامنے وہ چیز، میری رنگ۔ کہتی ہیں میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، کیونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، مجھے یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری چیز نہ ملے۔ مزید بتا رہی تھی کہ بریک فاسٹ بنا رہی ہوں گی گھر میں یہ، اور کہتی ہیں کہ ہمارے کچن کے ساتھ ایک ونڈو ہے اور اس کے آگے لانچ ہے یا ہال ہے، تو اس ونڈو پہ ہم اکثر سامان رکھ دیتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے بریڈ وغیرہ پلیٹ میں کر کے اس ونڈو پہ رکھی، اور پھر اپنا کوئی کام کر رہی ہوں گی یہ، تو انہیں نا پلیٹ گرنے کی آواز آتی ہے، تو جا کر یہ دیکھتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو وہ ان کو دکھ پہنچتا ہے کہ رزق کی بے حرمتی ہو گئی، بریڈ کے سلائسز گر گئے۔ کہتی ہیں کہ مجھے افسوس بھی تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن جب جا کے دیکھتی ہیں تو پلیٹ بالکل سیدھی رکھی ہوئی تھی، اور ایک سلائس بھی جو ہے فلور پہ نہیں تھا، زمین پر نہیں گرا، پلیٹ میں ہی تھا۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ درود پاک پڑھتی ہوں ہر وقت، کام کرتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے، اور اس کی برکت سے اللہ کریم مجھے روزانہ کے معاملات میں میرے کاموں میں برکت دے رہا ہے اور آسانیاں فرما رہا ہے۔ بتاتی ہیں کہ میری جو والدہ ہیں ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، فزیکلی وہ فٹ ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی وجہ سے انہیں سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا اور چیزیں بھی ہوئیں ان کی بہت زیادہ۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو ہے، اب چونکہ پوتے پوتی ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو ایک بیٹے ہیں ان کے تو بچوں کو وہ امپورٹنس دیتی ہیں، لیکن دوسرے بیٹے کے جو بیٹی ہے اسے امپورٹنس نہیں دیتی۔ تو کہتی ہیں کہ اب ہمیں یہ چیز تکلیف بھی دیتی ہے، اس بچی کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ دادی جو ہے پوتوں کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، لیکن مجھے نہیں دیکھتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے اس بچے کو اپینڈکس کا پین ہوا اور اس کی سرجری ہوئی، ظاہر سی بات ہم سب کا آنا جانا لگا ہوا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کر رہی تھی، اور میں اپنی درود ابراہیمی پڑھ کے جب ہدیہ کرتی ہوں تو اپنے سب گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اس کی ایسی برکت ہوئی کہ میری والدہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، وہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئیں اور اس کا خیال رکھا، اس سے خیر خیریت لی۔ کہتی ہیں سب دیکھ کر نا ہم سب کو رونا آ گیا، کیونکہ میری والدہ اس بچے کو ذرا خیال نہیں کرتی، نہ بلاتی، نہ بات کرتی، اور اس کی تکلیف سن کر ایک طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ ہماری والدہ جو ہیں تڑپ اٹھیں، اور جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اس کا خیال رکھ رہی ہیں، اس سے محبت کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سمجھ لیں معجزہ تھا، یا بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ میری والدہ کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ بتاتی ہیں پہلے میں دوسرا درود شریف ورد کرتی تھی، آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں روزانہ، اور درود ابراہیمی ورد کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے 100 دفعہ ورد کر رہی تھی، اور میں نے 313 تک تعداد لے گئی ہوں۔ کچھ بھی ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، کوئی مصروفیت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، 313 مرتبہ درود ابراہیمی میں لازمی ورد کرتی ہوں۔ مزید بتاتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ دور دراز علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، کہتی ہیں کہ بس اپنے ہی ایریا میں، اپنی ہی سٹی میں آپ کو بچوں کو لے جائیں گے۔ کہتی ہیں کہ بچیوں کی چھٹیاں تھیں، اب بچیاں والد سے کہنے لگیں کہ ہمیں برف باری دیکھنی ہے، سنو فال دیکھنی ہے، کہیں ہمیں باہر لے کر جائیں۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو میرے ہسبینڈ نہیں مانے، اب میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں اس بار حیرت انگیز طور پر میرے ہسبینڈ مان گئے۔ ہم سیالکوٹ میں رہتے ہیں اور کلام یہاں سے تقریباً 14-15 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مان گئے اور ہم لوگ کلام گئے، وہاں ہم نے اسٹے کیا، بچیوں نے، ہسبینڈ نے بہت انجوائے کیا۔ کہتی ہیں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوا، ورنہ میرے جو شوہر ہیں وہ کہیں دور لے کر نہیں جاتے۔ کہتی ہیں ہم نے 4-5 دن اسٹے کیا، اور جو لاسٹ ڈے تھا جب ہمیں واپس آنا تھا تو اس دن سنو فال اسٹارٹ ہو گیا۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ یہی کہنے لگے کہ اس ٹائم پر یہاں سنو فال کبھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس وقت یہاں سنو فال ہو رہا ہے، اور لوگ دور دور سے اس سیزن میں آتے ہیں اور ایسے ہی جاتے ہیں۔
کہتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے، اللہ کریم نے ہمیں سنو فال بھی دکھایا، میں نے زندگی میں کبھی سنو فال نہیں دیکھا تھا، بچیوں نے بہت انجوائے کیا، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ 1-2 دن اور اسٹے کریں گے پھر جائیں گے تاکہ بچیاں صحیح سے انجوائے کر لیں۔ کہتی ہیں کہ جتنا درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں روز اپنی زندگی میں برکات دیکھ رہی ہوں، اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ آپ کی ایک ویڈیو میں نے فرشتوں کو ہدیہ کرنے کا دیکھا تھا کہ 3 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے فرشتوں کو ہدیہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں اس کی میں نے بہت برکات دیکھی، چھوٹے چھوٹے کام میرے اس کی برکت سے بہت آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایون میں نے ایک دفعہ خواب بھی دیکھا، خواب میں نے ایک کاغذ دیکھا سفید، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہاری یہ پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے تم فرشتوں کو ہدیہ کیوں نہیں کرتی، یعنی کہ فرشتوں کو ہدیہ کرنے کا انہوں نے خواب میں باقاعدہ اس پیپر پہ لکھا ہوا دیکھا، یعنی انہیں گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ آپ فرشتوں کو ہدیہ کریں، آپ کا جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہوگی۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہ کام بھی کرتی ہوں اور اس کی بھی بہت برکات دیکھتی ہیں۔ کہتی ہیں جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا زندگی بہت بدل گئی ہے، کامیابی، خوشحالی، عافیت مل رہی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس کی روز برکات مل رہی ہیں الحمدللہ۔